آج میں نوجوان لہجے کے شاعر عمیر نجمی کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے، ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے، جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے۔ رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی، کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے۔ جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے، ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے، شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے۔ ایک اداسی کے جزیرے پہ ہوں اشکوں سے گھرا، میں نکل جاؤں اگر خشک گزرگاہ ملے۔ گھر پہنچنے کی نہ جلدی نہ تمنا ہے کوئی، جس نے ملنا ہو مجھے آئے سرے راہ ملے۔ ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے۔ بھئی یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا محبوب ہے۔ بھئی تو روز ملاقات بھی کم ہوتی ہے، صبح و شام کی ملاقات بھی کم ہوتی ہے، پھر بھی ملنے کی طلب باقی رہتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ صاحب ایک تاریخ مہینے میں کوئی ایک تاریخ ہے جس دن ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک جیسے ایک فکس ڈیٹ ہوتا ہے دفتر میں تنخواہ ملنے کی۔ یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی، یہ محبوبیت بھی نہ ہوئی۔ ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے، جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے۔ رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی۔ بھئی اگر در و دیوار پہ جو رنگ جو لگایا گیا ہے نا، وہ رنگ کی وجہ سے روغن دار لگ رہا ہے، بالکل چمکیلا سا لگ رہا ہے۔ وہ رنگ ذرا سا اتر جائے، رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی، تو سمجھ میں آئے کہ پلاسٹر میں دراصل نمی کتنی ہے، اور یہ اس میں کہاں کہاں ڈیم مارا ہوا ہے، کہاں سے یہ کمزور ہو چکا ہے۔ رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی، کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے۔ جو شخص ہر وقت ہنستا کھیلتا رہتا ہے نا، ہنستا ہنساتا رہتا ہے، لطیفے سناتا ہے اور خوش باز دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھئی کوئی غم تو اسے چھو کے بھی نہیں گزرا ہوگا، ذرا اس سے قریب جا کر کے دیکھو، ذرا اسے قریب کر کے دیکھو تو تمہیں وہاں بھی آہ ملے گا، وہاں بھی غم ملیں گے، وہاں بھی ناآسودگی ملے گی، وہاں بھی شکایت ملے گی۔ کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے۔ رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی، کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے۔ جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے، تیرے تمام عاشق جن کو تم نے ٹھکرا دیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے گھر پہ جمع ہو گئے تھے، کیونکہ میں بھی انہی میں سے ہوں، اسی قبیلے کا میں بھی تھا۔ تو جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے، ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے۔ یہ جو درگاہ جو ہمارا جو مسکن ہے، وہ جو ایک درگاہ کی صورت میں ہے، تو وہاں راندہ درگاہ، تمہاری درگاہ سے نکالے ہوئے بھگائے ہوئے سارے لوگ جو ہیں وہ سب ہمارے گھر میں جمع ہوئے تھے تیرے ٹھکرائے ہوئے۔ جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے، ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے، بڑا خوبصورت شعر ہے یہ۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے، شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے۔ اے شاہزادی میں تو تیری حفاظت کے لیے ایک معمولی سا سپاہی ہوں، تیرا میرا بھلا عشق کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے رضیہ سلطان اور یاقوت کے بیچ میں ہوا تھا، یاقوت تو غلام تھا اور وہ یہاں کی ملکہ تھی، ہندوستان کی حکومت بھی کی ہے رضیہ سلطان نے۔ کہاں رضیہ سلطان کا مرتبہ اور کہاں ایک ادنا سا غلام یاقوت، لیکن دونوں کے بیچ میں عشق کا معاملہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ تو کوئی درجہ بندی تو ہوتی نہیں ہے عشق کے معاملے میں، یہ ایک عجیب شے ہے۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے، شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے۔ ایک اداسی کے جزیرے پہ ہوں اشکوں سے گھرا، ایک کوئی آئی لینڈ ہے، چاروں طرف پانی سے یا اشکوں سے گھرا ہوا ہے، ایک تھوڑی سی جگہ ہے جہاں ابھی میں ہوں۔ ایک اداسی کے جزیرے پہ ہوں اشکوں سے گھرا، میں نکل جاؤں اگر خشک گزرگاہ ملے۔ اگر مجھے کوئی خشک راہ گزر ملے، یہاں سے نکل جانے کا کوئی راستہ ملے، کوئی سبیل ملے، تو میں یہاں سے نکل جانے کو تیار ہوں۔ میں نکل جاؤں اگر خشک گزرگاہ ملے۔ گھر پہنچنے کی نہ جلدی نہ تمنا ہے کوئی۔ بھئی مجھے گھر نہیں جانا، جلدی نہیں، تمنا بھی نہیں ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں۔ گھر پہنچنے کی نہ جلدی نہ تمنا ہے کوئی، جس نے ملنا ہو مجھے آئے سر راہ ملے۔ بھئی تمہیں ملنا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے آ جاؤ، میں سر راہ ہوں، راہ پہ ہی آ کے ملو، راستے پہ آ کے مل جاؤ، جس نے ملنا ہو مجھے آئے سر راہ ملے۔ عمیر نجمی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔